جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے مولا، تو ایک سپاہی نے آ کے کہا، یا علی، مجھے کھجوروں کے درختوں کے درمیان کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا آواز دو، جا کر دیکھو کون ہے۔ اب جو وہ سپاہی گیا تو کیا دیکھا کہ ضعیفہ سرانے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، میت ایک سامنے پڑی ہے اور چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں۔ اور آگے بڑھ کے مولا نے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا خدا را، مولا نے اس سے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں۔ وہ مولا کو مانتی تھی، پہچانتی نہیں تھی، کہ مولا نے سلام کر کے اس سے کہا کہ اے ضعیفہ یہ تمہارا کون ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ پھر شریعت کا حکم ہے، مولا نے اپنا تعارف نہیں کرایا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، سوائے 5 موقعوں کے۔ ہر کام میں جلدی کرنا شیطان کی گویا پیروی کرنا ہے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے بیان کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا شریعت کا حکم ہے سب سے پہلے موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا حکم یہ ہے کہ موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ بیٹی بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو۔ یا علی۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ یا علی۔ 5واں حکم یہ ہے کہ اگر مہمان گھر پہ آ جائے تو ضیافت کرنے میں جلدی کرو۔ ضعیفہ سے فرماتے ہیں وہ پہچانتی تو تھی نہیں، اس نے کہا اے عرب آپ اپنا کام کیجئے، اپنے سفر پہ جائیے، میں نے آپ کی باتیں سن لی، میں اپنے بیٹے کو دفن نہیں ہونے دوں گی۔ مولا نے تعارف تو کرایا نہیں تھا۔ مولا فرماتے ہیں کیوں؟ ضعیفہ کہتی ہے اے عرب میرے زمانے کا امام کوفے میں رہتا ہے، میرا اور کوئی دنیا میں نہیں ہے، شوہر 20 سال پہلے مر گیا تھا، یہ میرا واحد سہارا تھا اس جنگل میں۔ آپ دیکھیں دور دور کوئی جھوپڑی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ایک جھوپڑی میں یہاں اس بھائی بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، اب یہ بیٹا مر گیا، مجھے کون یہاں کھلائے گا پلائے گا؟ تو میں اسے لے جاؤں گی کوفے، اور زمانے کا امام وہ ہے جو موت اپنے دسترس میں رکھتا ہے، میں نے اس کو لے جانا ہے کوفے۔ مولا نے جب دیکھا کہ اس کا میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو ایک مرتبہ سوال کیا، اے ضعیفہ علی اسے زندگی دلا سکتے ہیں؟ وہ ضعیفہ کہہ رہی ہے اگر آپ کو یقین چاہیے تو یہ ساربان کھڑا ہے جو اونٹوں پر مال ادھر ادھر لے جاتا ہے، دیکھیں اس وقت میرا کچھ بھی یہاں موجود نہیں ہے، میں نے شیطیر تک جھوپڑی کی ساری چیزیں، اپنا کپڑا لتا سارا کچھ اس کو دے دیا کہ پیسے میرے پاس نہیں تھے، میں نے اس سے کہا سب کچھ لے لے، یہ میرے یقین کی منزل ہے، میرا سب کچھ لے لے، بس مجھے اور میرے بیٹے کو اونٹ پر رکھ کے کوفے پہنچا دے، یہ میرے یقین کی منزل ہے کہ میں اور میرا بیٹا کوفہ پہنچیں گے، میرا امام زندگی دلائے گا، یہ زندہ ہوگا، دوبارہ مزدوری کرے گا، سامان پھر بن جائے گا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، شانتی تھی نہیں مولا کو۔ جب مولا نے دیکھا کہ اس ضعیفہ کا مجھ پر اتنا یقین ہے کہ اس نے سب کچھ دے دیا، اب جملہ سنیے گا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا اگر اجازت دو تو میں اسے زندگی دلاؤں۔ پہچانتی تو تھی نہیں، لیکن جیسے یہ جملہ کہا تو کانپتی ہوئی کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یہ دعویٰ یہ دعویٰ یہ دعویٰ سوائے میرے علی کے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ ہی میرے مولا ہیں۔ معافی مانگنے لگی، میں بیٹھی رہی آپ کھڑے رہے، میں تیز بولتی رہی، مولا میں معافی مانگتی ہوں۔ مولا نے جو جملہ فرمایا یہ بھی ایک شریعت کا پورا ایک چیپٹر ہے۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو اسلام ظاہر پر ہے، اگر تم مجھے پہچان کے عزت نہ کرتی تو تمہارا مواخذہ ہوتا، تم پہچانتی نہیں تھی، لہذا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ تو وہ ضعیفہ کہتی ہے مولا جب آپ تشریف لے آئیں تو میرے بیٹے کو زندگی دلائیں۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، غور کیجئے گا خدا را، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے پیر کا انگوٹھا اس نوجوان کی میت سے مس کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کے کھڑا ہوا اور جملہ کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ مولا فرماتے ہیں
तुम्हारी मां मुझे नहीं पहचानती थी, तुमने कैसे समझा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं? तुम तो मर गए थे, तुम्हारी मां मुझे नहीं पहचानती थी, तुमने कैसे पहचाना? तो अब अल्लामा मजलिसी की वो रिवायत आपके जहनों में आएगी। ये कहता है मौला कैसे नहीं पहचानता, जब चंद घंटों पहले मेरी मौत हुई थी तो आप मेरे सिराने मौजूद थे। अल्लामा मजलिसी की रिवायत है ना कि हर मरने वाले के सिराने अली आएंगे, लिहाजा वो कह रहे हैं मौला कैसे नहीं पहचानता, जब मेरी चंद घंटों पहले मौत हुई थी तो आप मेरे सिराने मौजूद थे, लिहाजा आप ही मेरे अमीर हैं। मौला कायनात अब उस ज़ईफा से कहते हैं, ए ज़ईफा मैंने तुम्हारे बेटे को जिंदगी दिलाई। अच्छा सवाल ये पैदा होता है, बच्चों से पूछूं मैं, ये बोलते नहीं है, बताएं मौला अली अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज क्यों पढ़ी? जिंदा करने से पहले 2 रकत नमाज क्यों पढ़ी? ये मुझे और आपको सबक दिया है, दर्स दिया है कि देखो जिंदगी वो दिलाएगा जो मौत से पहले बना है, लेकिन जिंदगी दिलाने का मकसद ये नहीं है कि अली अल्लाह हो गए। अल्लाह वही है जिसके सामने अली का सर झुक रहा है। ऐसे ही नमाज नहीं पढ़ते थे। मौला फरमाते हैं कि ए ज़ईफा मैंने तुम्हारे बेटे को जिंदगी दिलाई, अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हारे शौहर को जिंदगी दिलाऊं। वो कहती है मौला अब मैं ज़ईफा हो गई हूं, 20 साल पहले मरा था, अब वो उठेगा तो जवान उठेगा, क्योंकि वो जवान था, मैं उसकी खिदमत नहीं कर पाऊंगी, रहने दीजिए, बस ये मेरा बेटा ये मेरी खिदमत करेगा, आपकी मेहरबानी। जवाब सुनिएगा मौला का। मौला फरमाते हैं तुम पहले तो बड़ा अकीदत की बात कर रही थी, मेरे बारे में अकीदा रख रही थी और कह रही थी कि मेरा मौला जिंदगी दिलाएगा। जब अली खुद आके यहां इसको जिंदगी दिला सकता है, तेरे शौहर को जिंदा करने का दावा कर सकता है, तो तुझे जवानी लौटा के नहीं दे सकता।